بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 48 میں اللہ کہتے ہیں، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعت اس نے تمہیں دی ہے ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اب آیت 42 سے 47 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، پچھلی امت کو ایک کتاب نازل کی گئی تھی جس کا نام تھا تورات، اور بنی اسرائیل کا کام ہی یہی تھا کہ تورات کو فالو کرے، اس میں جو شریعت، جو قانون کا ذکر اللہ نے کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس کا نام ہے انجیل، اور پھر دوبارہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ انسٹرکشنز دیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام اور جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں انجیل، اس کو فالو کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ایک آخری نبی آ گیا ہے ایک آخری کتاب لے کر، اور اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور جو اس میں قانون اور شریعت ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، اس قانون اور اس شریعت کے تحت لوگوں کو جج کرے، اور ساتھ یہودی، عیسائی، مشرکین، کافر، ان کے پریشر میں آ کے قرآن میں جو شریعت اللہ نے نازل کیا اس کو اگنور نہ کیا جائے، یعنی لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط فیصلے نہ لیے جائیں، وہی فیصلہ لیا جائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ لیکن پھر ہم یہاں پر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مختلف کتابیں کیوں بھیجی؟ تورات، انجیل، قرآن، اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں اور بھی کتابیں تھیں، اتنی کتابیں اللہ نے کیوں بھیجی؟ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ آج یہودی، عیسائی، مسلمان ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ اگر اللہ تمام انسان کو ایک ہی کتاب بھیجتا تو زیادہ آسان نہ ہوتا؟ اگر تمام انسان شروع سے ایک ہی امت بن جاتی تو پھر آپس میں یہودی، عیسائی، مسلمانوں کے جنگ بھی نہ ہوتے۔ پہلی تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جب بھی کتاب نازل کی اس میں جو شریعت تھی وہ ان لوگوں کے اور ان سچویشنز کے مطابق سب سے بہترین تھا۔ پھر آگے جا کے جیسے جیسے کمیونٹی اور سوسائٹی میں تبدیلی آئی، اللہ نے اس کے مطابق قانون میں تھوڑی سی تبدیلی لائے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی تبدیلی آتی تھی، نئے ماحول کو اور نئے سرکمسٹانسز کو نظر رکھتے ہوئے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو ایک مثال یہ دوں کہ تورات میں ایک قانون ہے کہ اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی وارث نہیں ہے، نہ باپ نہ بھائی، تو پھر اس کے دیور یا جیٹھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے شادی کرے، تاکہ اس کے ذریعے اس عورت کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو اس کی نیڈز کو پوری کر سکے۔ اب یہ قانون اس وقت بنی اسرائیل کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ بنی اسرائیل قبیلوں میں رہتے تھے، ہماری طرح کے انڈیپینڈنٹ سوسائٹیز میں نہیں تھے، عورتوں کے پاس تعلیم بھی نہیں تھا، نوکری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کے لیے ایک وارث ہونا بہت ضروری تھا، لہٰذا اس زمانے کے لیے یہ قانون آئیڈیل تھا۔ لیکن پھر آگے جا کے جب سوسائٹیز انڈیپینڈنٹ ہو گئے، لوگ قبیلوں میں اب نہیں رہتے اور عورتیں بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی، تو پھر اس کے مطابق شریعت بھی بدل گئی۔ لہٰذا تورات کی یہ شریعت اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے آئیڈیل تھا، لیکن اس زمانے کے لیے نہیں، اسی لیے اللہ پھر ایک نئی کتاب کو نازل کرتے تھے جس میں شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی تھی، تاکہ وہ نئے ماحول اور نئے سرکمسٹانسز کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ آیت 48 میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ مختلف کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں آزمائیں گے کہ ہم میں سے کون ہیں جو سچ کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب ظاہر ہے ہر کتاب پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، اس میں پیغام بہت مختلف نہیں تھا، شریعت میں تھوڑی سی چینجز ہوتی تھی، لیکن باقی پیغام وہی تھا، توحید کا پیغام، حلال حرام کا، ریچولز کا، باقی ہر چیز آئیڈینٹیکل تھی۔ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایک کتاب کو پڑھے اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ باقی کتابوں میں بھی بات وہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ تمام کتابیں ایک ہی خدا کی طرف سے آ رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کی آزمائش ہی یہی ہے کہ کیا وہ سچ سنتے ساتھ یا پڑھتے ساتھ اس کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ساری کتابوں میں پیغام ایک جیسا ہی ہے تو پھر اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ یہودی اور عیسائی قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس سے آپ کو یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ سچ کو ماننا بہت بڑا جہاد ہے، بہت مشکل ہے۔
بلکہ بہت سے لوگوں میں اتنی برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ سچ سن سکے، کیونکہ وہ جیسے سچ کو سنتے ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے۔ صرف وہ انسان جس کا دل صاف ہے وہ سچ کو سن بھی سکتا ہے اور اس کو فوراً فالو بھی کرے گا۔ باقی لوگ سچ سے گھبرائیں گے، کیونکہ ہر انسان اپنی کتاب، اپنے طور طریقے، اپنا کلچر، اپنی لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہے۔ وہ اس سے بلکہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سمجھ بھی جائے گا کہ اس کا طور طریقہ یا کلچر غلط ہے، یا وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ ایک اور کتاب اللہ نے نازل کیا جس میں حق ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنی پوری لائف سٹائل کو چینج کرنا بہت مشکل ہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایگو بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسرے کی کتاب کو یا دوسرے کا طور طریقہ اپنا لیا، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے سپیریئر ہیں، وہ جیت گئے ہیں اور ہم ہار گئے ہیں۔ یعنی ایک ایگو کا جنگ بیچ میں شروع ہو جاتا ہے۔ آخرکار ایگو کی ہی وجہ تھی کہ ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ سپیریئر ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لہٰذا جیسے اللہ ایک نئی کتاب نازل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نئی کتاب کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی اللہ نے جب ایک نئی خلیفہ کو انٹروڈیوس کروایا، تو اب اس نئے خلیفہ کو ماننا اور اس کو فالو کرنا یہ بہت ضروری تھا۔ اور یہی چیز ابلیس کے لیے اس لیے مشکل تھا کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ وہی تھا کہ پہلا خلیفہ جن تھا اور جنات میں سے سب سے اول وہ خود تھا۔ اس لیے اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ اب اللہ نے ایک نیا خلیفہ بنا لیا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ حالانکہ ابلیس سمجھتا تھا کہ انسان اس سے بہتر ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی ہے جو جن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک نئے خلیفے کے آگے جھک جانا یہ ابلیس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ بیچ میں جب ایگو آ جائے تو پھر اللہ کے حکم کے آگے سبمٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ مختلف کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جیسے آپ سچ کو سن لو تو جھک جاؤ۔ لیکن اس میں ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ ہمیں کیوں آزما رہا ہے؟ اللہ بہت سی اور آزمائشیں ہمارے اوپر بھیج سکتا ہے۔ ایسی آزمائش کیوں جس میں ہم نے سچ کو تلاش کرنا ہے اور جیسے ہمیں سچ کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہم نے فوراً جھک جانا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سچ کے آگے جھکنے کے لیے انسان کو اپنا دل صاف کرنا پڑتا ہے۔ دل کے اوپر جو لیئرز ہوتے ہیں ایگو کے، حسد، غرور، دنیا کی محبت، ان تمام لیئرز کو پہلے اتارنا ضروری ہوتا ہے، پھر ہی انسان سچ کے آگے جھک سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً سچ کے راستے پر چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت انسان بجائے اس کے کہ وہ ایموشنل بلیک میل میں آ جائے اور وہ گھبرا جائے، اس نے اس وقت بھی حق کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس چیز کے لیے انسان کا ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جانا دنیا سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف وہ انسان جس نے اپنے دل کو بہت صاف کیا ہے وہی اللہ کے آگے جھک سکتا ہے، وہی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے تاکہ وہ ایک عام انسان سے خلیفہ بن جائے۔ یعنی اسے پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کی آزمائشیں، حق کو فالو کرنے میں جو جہاد کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہمارے اندر جو ایک گلٹی کانشنس ہے جو ہمیں فوراً محسوس کرواتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم ایک بہتر مسلمان بن سکیں، تاکہ ہم خود اپنے دل کو اتنا صاف کریں کہ ہم ایک اچھے انسان، اچھا مسلمان بن سکیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف بہت ہے، ہم خوف کو اوورکم کیسے کریں، ہم صحیح راستے پر کیسے چلیں، ہم حق کے آگے کیسے جھکیں، تو یاد رکھیں اس کا ایک ہی جواب ہے، انسان کو لیپ آف فیتھ لینا بہت ضروری ہے، جھک جانا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جو بھی آگے ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت حق کو نہیں چھوڑنا۔ اسی بہانے انسان پھر اپنے فیئرز کو چیلنج کرتا ہے، فیئرز کو فیس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پہلے میرے دل کو اتنا صاف کر دے کہ پھر اس کے بعد میرے لیے اسلام کے راستے پر چلنا بہت آسان ہو جائے، تو پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے سے ہی تو دل صاف ہوتا ہے۔ یعنی اللہ آپ کو بہت سے ایسے موقع دیں گے تاکہ آپ ایک لیپ آف فیتھ لیں۔ آپ بس اس چیز میں چھلانگ ماریں، اوور تھنک نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن لیپ آف فیتھ لینے سے ہی تو انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ یعنی اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے انسان ایک لیپ آف فیتھ لے، اپنے خوف کا سامنا کرے، اسی کے ذریعے اس کا دل صاف ہوگا، اور جب اس کا دل مزید صاف ہوگا تو اس کے لیے اللہ کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم مسلمان ہو کے اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ خود سے میرا دل صاف کر دے، اللہ بس میرے تمام آبسٹیکلز، تمام چیلنجز کو ختم کر دے تاکہ میرے لیے لیپ آف فیتھ لینا آسان ہو جائے، اللہ کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے، اگر ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ بھی سوچے کہ اگر اللہ نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر اللہ آپ کو جنت میں کس لیے بھیجے گا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ بلکہ اس چیز سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے نا، وہ ہوتا ہے خوف اور ڈر، جس کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ابینڈن کر دیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمیں جج کریں گے۔ انہی چیزوں کا ذکر اللہ آیت 52 سے 54 میں کرتے ہیں۔ یعنی مدینہ کے منافقین بھی اسی طرح سوچتے تھے، وہ چھپ چھپ کے یہودیوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے آیت 51 میں ان کو منع کر دیا تھا۔ جب وہی یہودی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان ایسے یہودیوں کے ساتھ دوستی کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن منافقین اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے تھے، ان کے اندر خوف اور ڈر تھا۔ خوف اس چیز کا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اگر یہودی جیت کے اور پورا عرب ان کے انڈر آ گیا تو پھر وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اگر قریش جیت گیا اور پورا عرب قریش کے انڈر آ گیا تو وہ ہم سے ناراض ہوں گے اس بات پر کہ ہم نے ان کے دین کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا، لہٰذا ان کو بھی خوش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے منافقین کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے، لہٰذا اللہ آیت 52 اور 53 میں ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس بات پر ذرا غور و فکر کرے کہ مسلمان کی جب جیت ہو جائے گی اور پورا عرب مسلمان کے انڈر آ جائے گا پھر وہ کیا کریں گے۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جیت اسلام کی ہوگی، لہٰذا مسلمان جیتیں گے، اور اس وقت پھر منافقین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت پھر پوری امت یہودی اور مشرکین سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ وہی منافق ہے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ تو آج دیکھیں اسلام کی جیت ہو گئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب وہ اچانک ہمیں یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اول سے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، امت سے بہت محبت کرتے تھے تاکہ ان کو کسی قسم کی سزا نہ ملے، اور ایک سیکنڈ میں انہوں نے اپنے کافر دوستوں کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہی بات اللہ میں آیت 54 میں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے خوف کو قابو میں نہ کیا، آپ کے لیے سیدھا راستہ پر چلنا ناممکن ہوگا۔ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دین کو چھوڑ دیا، اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی نظر میں آپ مسلمان ہیں، آپ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ آپ خوف اور ڈر کی وجہ سے ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کریں کہ آپ اسلام پر ہی ہیں، لیکن اللہ آپ کو بتا رہا ہے آپ اسلام پر نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ آخری وارننگ اب اللہ ہم سب کو دے رہے ہیں کہ اب اگر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اسلام کے راستے پر نہیں چلتے، اللہ ہمیں مزید ہدایت کے چانسز تو دیں گے، لیکن پھر آخر کار ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ ہم سے ہدایت کے چانسز لے کر کسی اور کو دے دیں گے جو اس ہدایت کا ڈیزرونگ ہے، جو اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے اور دشمن سے لڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ لہٰذا ابھی بھی قرآن کے ذریعے ہمیں اس رمضان میں بھی اللہ بار بار موقع دے رہے ہیں کہ ہم سیدھا راستہ پر چلے، اپنے خوف کو اوور کم کرے، ایک لیپ آف فیتھ لیں، اوور تھنک نہ کرے، اپنے دل کو اسی بہانے صاف کریں اور اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ جو بھی آگے ہوگا دیکھی جائے گی۔ لیکن ابھی بھی اگر ہم نے یہ چانس کو نہ اویل کیا، ابھی بھی اگر سچ کو سمجھتے ہوئے ہم پھر بھی خوف اور ڈر میں اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ ہم سے تمام ہدایت کے چانسز چھین لے گا، ہمارا دل اس وقت سخت ہو جائے گا، ہمارے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر قیامت کے دن ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا ان آیتوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہت سخت قسم کی وارننگ دے رہا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، دین اور شریعت کو سیریس لیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سیریس لیں، اس سے پہلے کہ ہمارے دل پر مہر لگ جائے اس دل کو صاف کریں، اللہ کی راہ میں لیپ آف فیتھ لیں، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہی اسلام کا راستہ جس پر چلنے سے آپ خوف زدہ ہو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔